ہو یا فرد ہو کوئی، وہ اپنے مخصوص مفادات کے لیے کام کرتا ہے. یعنی ان کے حکومتی مفادات اور عوام کے مفادات میں فرق ہے. جہاں سے عوام کے مفادات شروع ہوتے ہیں وہاں ان کے مفادات پر زد پڑتی ہے. مثلا یوں سمجھیں کہ ایک دکاندار ہے، اس کا اگر نفع کم ہوگا تو سیل تو اس کی بڑھے گی، مطلب اگر وہ سستی چیز بیچے گا تو لوگ زیادہ آئیں گے، ان کی قوت خرید کے مطابق بات آگے چلے گی. اور اگر وہ نفع زیادہ لیتا ہے تو پھر اس کی انکم زیادہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ لوگوں کی پہنچ سے دور ہے. اسی طرح جب حکومتی مفادات جس میں انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہمارے یہ مفادات ہیں، تو جب ان کی بات ہوتی ہے تو پھر ہمارے مفادات وہاں نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا؟ مطلب ایک بندہ اپنے نوکر کو تنخواہ زیادہ ہوتا ہے تو اس کی جو بچت ہے وہ یقیناً کم ہوتی ہے، پھر مطلب اس نے جو کمایا ہے وہ کم ہوتا ہے. تو اس میں ایک توازن لانا کہ عوامی جو مفادات ہیں ان کے لیے کام کیا جائے. حکومت تو ہوتی اس لیے کہ وہ عوام کے مفادات کا کام کرے تاکہ وہ زیادہ دیر تک وہی حکومت رہ سکتی ہے نا. ایک حکومت ہے وہ عوامی مفادات کے خلاف کام کرتی ہے تو وہ زیادہ دیر کیسے رہیں گے؟ وہ جو ہے نہیں رہیں گے، لوگ اتار دیں گے انہیں. لیکن لوگوں کے پاس اتارنے کے لیے ووٹ ہے. آپ اب ووٹ پہ بات کریں، کیا ووٹ جو ہے واقعتاً صحیح کاسٹ ہوتا ہے؟ کیا ووٹ کے مطابق نتائج سنائے جاتے ہیں؟ کیا واقعتاً ایسا ہوتا ہے؟ نہیں. یہ پھر کون لوگ ہیں جو لوگ جو ووٹ کا حق ہے اس کو دبا کر کے حکومتیں بناتے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ حکمران طبقہ ہی ہے نا. مطلب الیکشن کون کرواتا ہے؟ حکومت کرواتی ہے. نتائج کون اناؤنس کرتا ہے؟ حکومت. یہ اس کے لیے آپ تجویز دیں کہ بالکل غیر جانبدارانہ ایک ایسا فورم ہونا چاہیے، ایسے بااختیار لوگ ہونے چاہیے جن کا حکومت سے کوئی تعلق نہ ہو، جس کا حکومت سے کوئی تعلق نہ ہو، ان کے زیر نگرانی الیکشن کروائے جائیں اور پھر شاید ہمیں وہ نتائج مل سکیں جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن وہ نتائج نہیں ملتے. یہ تب ہوتا ہے جب وہی جیتتا ہے جو گورنمنٹ کو چاہتی ہے کہ وہ جو گورنمنٹ کے مفادات کے لیے کام کرتا ہے، جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں نا؟ میں آپ کو لقمہ دیتا ہوں، اس طرح وہ کہیں گے کہ یہ بچے کو خود پڑھا رہا ہے. آپ کی اپنا ویژن کیا ہے؟ کیا حکومت چاہتی ہے کہ آزادانہ الیکشن ہوں اور لوگ اپنی مرضی کا نمائندہ سامنے لائیں؟ کیا چاہتی ہے؟ نہیں چاہتی. کیوں نہیں چاہتی؟ سوال یہ پیدا ہے کیونکہ ان کے مفادات کے خلاف جائے گا وہ، تو وہ ان کے مفادات پورے نہیں ہوں گے. کنٹرول نہیں رہے گا. جو صحیح میں فریڈم کے لیے کرتے ہیں، سب کی فریڈم کے لیے، وہ یو این کے ساتھ نہیں ہوتے، یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ. ہاں، جیسے اب فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ کیا، یو این نے کیا کیا اس کے لیے؟ کچھ بھی نہیں. امریکہ نے کیا کیا اس کے لیے؟ کچھ بھی نہیں کیا. آپ دیکھیں کہ یہ آخری بات کر کے ہم اس اپنے پوڈ کاسٹ کو ختم کرتے ہیں کہ ٹرمپ کہتا ہے کہ دنیا میں امن کے قیام کے لیے جنگوں کو روکنا یہ میرا ایجنڈا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اسرائیل نے غزہ میں جو کچھ کیا، اس کے بعد بھی امریکہ نے بلین آف ڈالرز کی اس کی مدد کی ہے. اس واقعے کے بعد غزہ میں تباہی، بربادی اور میس اسکیل پر ڈسٹرکشن اور تباہ برباد کر دیا. ایک جینوسائیڈ کی شکل پیدا ہو گئی کہ وہ بالکل جیسے کسی کو نسلاً ختم کرنا ہو، وہ نسل ہی ختم کر دینی ہو. فلسطین جیسے سینیٹر مشتاق، اس کی وجہ سے ختم ہوئی جنگ. پتہ نہیں اس اکیلے کی وجہ سے نہیں، اس نے کوشش کی جنگ اس اکیلے کی وجہ سے. کہ سینیٹر مشتاق کی بات امریکہ مانے گا جو آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے؟ کسی کوئی وجہ نہیں ہوتا. اس نے یہ کوشش کی کہ لوگوں کو وہ ظلم سے متعارف کرائے جو وہاں ہو رہا ہے. جب ایک بندہ آگے بڑھتا ہے تب جو ہے اور بھی لوگ اس کے ساتھ جاتے ہیں. مطلب اور لوگ، ہور نہیں اور لوگ ایسے اس کے امریکہ کے اوپر بھی پریشر پڑا اور اسرائیل کے اوپر انٹرنیشنل. مطلب کوئی بھی آپ اگر آغاز کرتے ہیں کسی اچھی چیز کا تو لوگ آواز اس میں ملاتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. مشتاق سینیٹر کی یہ بات بہت اچھی ہے، لیکن ایک انڈیویجول تبدیلی کے لیے آغاز تو کر سکتا ہے، اس کو کامرانی کی حد تک لے جا نہیں سکتا. فرد جو ایک بیج کی شکل ہے جس سے درخت پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اس درخت کو پنپنے کے لیے، تناور درخت بننے کے لیے
جو پروسیس ہے بیج سے لے کے درخت تک بننے کا، اس میں اسے ماحول چاہیے. جی. اگر بیج بویا ہے آپ اسے پانی نہ دے سکیں تو کیا وہ بیج اگے گا؟ اگر اگنے کے بعد بھی اس کو ماحول نہ ملے تو کیا وہ آگے بڑھے گا؟ نہیں بڑھے گا. تو آپ